بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بہت زیادہ زور دے رہی ہے۔ سی ایم صاحب کی خاص ویژن کے مطابق ہمارے منسٹر صاحب کی نگرانی میں ہم عوام کے لیے سستا اور معیاری ایکوموڈیشن، فلیٹس، گھر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پرووائڈ کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تاریخ میں شاید اتنا ہیوج اماؤنٹ میگنیچیوڈ کے ساتھ ہاؤسنگ سیکٹر میں کام نہیں ہوگا جتنا ابھی فی الحال چل رہا ہے۔ سب سے میں ابھی تھوڑی آپ کو تفصیل بھی دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ پشاور چونکہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، یہاں پہ کنجیشن ہو گئی ہے، ٹریفک کی بھی، گھروں کی بھی، اور صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کم ہو گئے ہیں، گھر مہنگے بھی ہو گئے ہیں، گو کہ حیات آباد اور ریگی جیسی سوسائٹیاں بھی بنی ہیں۔ تو اس کے لیے موجودہ حکومت کا یہ ویژن ہے کہ ہم نیا پشاور بسا لیں، اس کو نیو پشاور ویلی کے نام سے۔ اس کے لیے 2011 سے کام چل رہا تھا، لیکن ون وے ادر یہ کوئی لیٹ ہوتا رہا۔ اب سی ایم صاحب کی ہدایات پہ ہم نے اس پہ بڑا تیز کام کیا ہے لوگوں کی مشاورت سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم نے لینڈ ایکوزیشن ایک دوسرے طریقے سے کی ہے، جو کہ ایک یونیک فارمولا ہے، باقی ڈپارٹمنٹ بھی شاید اس کو پرسو کرے، فالو کرے۔ وہ یہ ہے کہ ہم 1:4 کی نسبت سے لوگوں سے لینڈ شیئرنگ کے تحت زمین لے رہے ہیں۔ کوئی 4 کنال زمین ہمیں انتقال کرتا ہے تو ہم 1 کنال ڈیولپ پلاٹ ان کو دیتے ہیں۔ اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے کہ 3 مہینوں میں ہمیں ریکارڈ 50,000 کنال لوگوں نے زمین شیئر کی ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ آج کام شروع کریں، وہاں پہ ہم اس کو لینڈ دینے کو تیار ہیں۔ لہٰذا اس پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی شفافیت پہ بہت زیادہ زور دیا۔ ہم خود کال بیک کرتے ہیں، جو بھی پروجیکٹ موجودہ اس نظام میں چل رہا ہے، کسی سے لینڈ ہم لیتے ہیں، کسی کا پلاٹ کا ٹرانسفر ہوتا ہے، رینڈملی سب کے پیچھے نہیں، ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے کمپلینٹ کا بھی ریٹریسل کا ایک سافٹ ویئر تیار کیا جس پہ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں اور بر وقت ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ پشاور ویلی جو ہے اب اس سٹیج پہ آپ سب کو بڑا اس میں سسپینس ہوگا۔ یہ 308 ارب کا بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو کہ 7 فیزز میں کمپلیٹ ہوگا۔ فی الحال ہم فیز 1 اور فیز 2 پہ وہ کریں گے۔ اس کے لیے ایک 9.5 کلومیٹر ایکسپریس وے بنے گا جو جی ٹی روڈ سے اورمر ایریا اور گڑی فیض اللہ جہاں پہ ان کا فیز 1 بنے گا وہاں تک یہ اس کی ایکسیس ہوگی۔ اس کی سب سے میجر بریک تھرو ہے موجودہ حکومت نے آ کے فوراً اس کی منظوری دے دی ہے، جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی ایکسپریس وے کی منظوری ہو چکی ہے، لیکن کچھ عدالت میں چونکہ سب جوڈیس سے آگے ہم اس کی اور آپ کو پروگرس اور وہ نہیں بتا سکتے۔ جو ہی کورٹ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم اسی دن سے انشاءاللہ اس پہ ایکسپریس وے پہ اور باقی ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے۔ دوسرا، ہم ساؤتھ سائڈ پہ بنی گل سٹی کے نام سے ہم نے وہاں پہ کام شروع کیا ہے۔ 30 ارب کا وہ بھی بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو کہ ساؤتھ سائڈ پہ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ کوئی اتنی بڑی اسٹینڈرڈ جس طرح حیات آباد باقی پشاور میں ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح سہولت نہیں ہے، وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہانگو میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ حویلیہ میں ہم نے اپنی ایک سوسائٹی کمپلیٹ کی ہے۔ جلوزئی نوشہرہ میں بہت بڑے ایک سوسائٹی کمپلیٹ ہے، وہاں پہ اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے تو وہاں پہ ہماری فیسیلیٹیز پوری ہے۔ حویلیہ میں ہم نے ایک سوسائٹی کمپلیٹ کی ہے۔ اس طرح دنگرام سوات میں ایک اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے کہ ہم ڈائریکٹ سرکار جو ہے حکومت وہ لوگوں کو ایک سہولت دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ یعنی اگر کسی کا گھر گرا ہے، کسی کا کمرہ گرا ہے یا وہ کوئی ایکسپینشن کرنا چاہتا ہے، اس کو حکومت نے احساس اپنا گھر اسکیم جو کہ ہمارا فلیگ شپ اسکیم ہے، اس کے لیے 4 ارب روپے کی خطیر رقم حکومت نے مختص کی ہے۔ اس 4 ارب میں پہلے فلو میں چونکہ ہمارا بینک امپلیمنٹنگ پارٹنر جو تھا وہ بینک آف خیبر تھا، 20 کروڑ روپے ریلیز ہوئے۔ ہم نے اتنا اس کا اسٹرکٹ میرٹ پہ حکومت کی طرف سے، سی ایم صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں کہ 100% یہ میرٹ پہ ہوا، اور اس میں میجارٹی لوگ معذور یا دور دراز علاقوں کے جو ہے وہ اس کے اہل قرار پائے۔ ان میں ہم نے تقسیم کیا، لیکن چونکہ حکومت اس کو کہہ رہی کہ وار فوٹنگ پہ کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے غربت ہے، پھر سیلاب ہے، پھر اس کی وجہ سے لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ بینک آف خیبر سے لے کے تکنیکی وجوہات پہ
وہ ہم اخوت یا کسی اور آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں. اس پہ اب کیبنٹ فیصلہ کرے گی. جو ہی فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز کیسز جو ہے وہ مہینے میں ہم لوگوں کو لون دے. انٹرسٹ فری لون ہوگا. 15 لاکھ اس کی میکسیمم وہ لمٹ ہے, اور 7 مرلہ جس کی زمین ہو 1.5 لاکھ سے اس کی منتھلی انکم ہو. اس میں لوگوں نے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 10-15 دنوں میں 1,23,000 لوگوں نے اپلائی کیا. اس کی اتنی پذیرائی ملی, 1,23,000 لوگوں نے, اور یہ سب کو کمپیوٹرائز بیلٹنگ کر کے ہمارے کوئی 14 لوگ پہلے سلیکٹ ہوئے, پھر 20 لوگ سلیکٹ ہوئے. تو یہ انڈائریکٹلی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹلی ہمارے پنجاب میں سرکاری لوگوں کے لیے فاؤنڈیشن ہے, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن, سندھ میں ہے, آرمی میں ہے, پی ایف میں بھی, ہر ادارے نے اپنے جو ان کے سول سرونٹس ہوتے ہیں یا ان کے نوکر ہوتے ہیں, اہلکار ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی. ہماری انفارچونیٹلی یہ فاؤنڈیشن نہیں تھی. 2016 سے اس پہ کام چل رہا تھا. موجودہ حکومت نے اس پہ ہمیں سپورٹ دے کے اسمبلی سے یہ بل پاس کرایا, کیبنٹ نے پاس کیا. اب الحمدللہ آپ ہمارے صوبے کے سول سرونٹ جو بھی سرکاری ملازمین ہیں حکومت کی طرف سے, ان کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے کہ ان کی ایک فاؤنڈیشن بن گئی ہے. 2 مہینوں میں کوئی ان کا ایم ڈی جو پورا رولز وغیرہ وہ پاس ہو کے, پہلے اس میں صرف ہم نے چند دنوں کے لیے اس کو ایڈورٹائز کیا, 96,000 لوگ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے. پھر چونکہ اس میں کچھ فارمیلٹیز تھی وہ شارٹ لسٹنگ کر کے 75,000 لوگ اب ہم سرکاری لوگ ہمارے اب فارملی ممبر بن گئے ہیں. اور ہم نے ڈیجیٹل کارڈ ایشو کیے ہیں. 2 مہینے بعد ان سب کو ایک باقاعدہ فارمولے کے تحت پلاٹ ملنا شروع ہو گئے. میرے خیال میں یہ ایک سرکاری ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بہت بڑا ایک میرے خیال میں ریلیف ہے. اس کے ساتھ ہمارے جو کچھ ڈپارٹمنٹ نے, میں نے آپ کو بتایا کہ چند مہینوں میں ہمارے سی ایم صاحب اور منسٹر صاحب کی نگرانی میں ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ایک اور لیول پہ لے گئے. وہ یہ کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ہدایات تھی کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیش لیس یعنی چیک لیس ٹرانزیکشن اکانومی پہ لے جائیں. شاید ریکارڈ ٹائم میں 8-9-10 دنوں میں پورا ڈپارٹمنٹ آج سے 5-6 مہینے لے کے وی آر کیش لیس. ہم کوئی چیک کسی کو نہیں دے رہے, چاہے حکومت کسی کو پیمنٹ کرتی ہے یا عام لوگ ہمیں انسٹالمنٹ پلاٹ کی وہ کرتے ہیں, تو ہم نے چیک بالکل جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے. یہ میرے خیال میں شاید بہت ہی ریکارڈ ٹائم میں ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم نے, چونکہ ہم نو پرافٹ نو لاس پہ ایک تو یہ سوسائٹی بناتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم فلیٹس کمرشل یہ چیزیں بھی ہائی رائز بلڈنگ وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی, حیات آباد میں, ورسک میں ہماری بن رہی ہے. تو اس کو ہم نے ایک نیا ٹرینڈ ہم یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی. وہ یہ کہ اب جلوزئی میں کسی کا اگر پلاٹ ہو, میڈیا کے توسط سے میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں, کسی کا اگر پلاٹ ہے, وہ باہر ملک میں بیٹھا ہو, کسی اور صوبے میں بیٹھا ہو, وہ اپنا پلاٹ کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. اپنا نمبر دے دے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ جلوزئی میں آپ کے پلاٹ کے لیے گیس موجود ہے, بجلی موجود ہے, نہیں ہے, وہ آپ کو پورا سٹیٹس دے دے گا. اس پلاٹ کی کا ڈسٹینس مسجد سے کتنا دور ہے, دکان سے کتنا دور ہے, پلے گراؤنڈ سے کتنا دور ہے, ادھر سے کتنا دور ہے. وہ ہم اس مقصد سے, کیونکہ آپ نے اگر پلاٹ لے لیا, ظاہر بات ہے آپ اس کو بیچنا بھی چاہیں گے, کوئی اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ ادھر ہی سے سب ٹرانزیکشن اس کو آیا اس کی پوزیشن ہو چکی. یعنی ایک یہ سہولت ہم نیا ٹرینڈ دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور اس کو. دوسرا, آئندہ کے لیے ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ کوئی بھی ہماری اسکیم ہوگی, سپوز میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ ہم ورسک 2 بنانے جا رہے ہیں, ایک تو ہمارا گرے اسٹرکچر یہاں پہ ہائی رائز بن رہا ہے, ایک ہم دوسرا بنا رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بندہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا ہاؤسنگ سیکٹر کے نیچے کسی بھی اسکیم, وہ اس کو ایڈوانس میں, یعنی ابھی وہاں پہ کام شروع نہیں ہوگا, آپ کو سافٹ ویئر کے تحت ایک وہ ملے گا کہ بھائی آپ فلانا فلور پہ دیکھیں, پلاٹ دیکھیں, کارنر پلاٹ چاہیے, وہ والا چاہیے, 3 کمروں والا چاہیے, 2 کمروں والا چاہیے, اس کی قیمت کیا ہوگی. لہٰذا ہم اگر آپ چاہیں گے ہم آپ کو یہاں پہ بتائیں گے بھی. ایک یہ وہ یعنی جو ڈیجیٹائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب آپ کو سب کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہم اس
حد تک گئے ٹرانسپیرنسی پہ، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، ہم آن لائن کھلی کچہری بھی کر سکتے ہیں، آپ کے یا آپ کے جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، میں ایز اے سیکرٹری یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم 24 hours اویلیبل، کہیں پہ بھی کوئی کمپلینٹ ہو۔ صرف ایک چیز تھی کہ میں نے کہا کہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہی ختم ہو جائے، یعنی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہم اس حد تک گئے کہ پشاور ویلی میں سپوز کوئی بندہ آتا ہے کہ ہم کوئی پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی یہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میری زمین پشاور ویلی میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ فیز 1 میں آتی ہے، ظاہر بات ہے فیز 1 کی زمین مہنگی ہوگی کیونکہ وہ پہلے بنے گا، دوسرا تو 10-15 سال بعد بنے گا۔ ہم نے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، ایک ایپ بنایا ہے، وہ لنک اب ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیکرٹری کے پاس، نہ ڈی جی کے پاس، نہ ڈائریکٹر کے پاس۔ آپ سمپلی اس کو کلک کریں، یہاں پہ آپ اس کو ضرور دیکھیں، وہ آپ کو پورا اس کا روڈ میپ ماڈل دکھا دے گا، فیزز کتنے ہیں، پھر ایون وہ پٹواری کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کس طرح ادھر نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کو اس پہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا میری زمین شیئر کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، یہ پشاور ویلی میں آتی ہے یا نہیں۔ لوکیشن آن کریں، اگر لوکیشن آپ کو اندر شو کر رہا ہے تو آپ پشاور ویلی میں ہے، ادروائز آپ کو کوئی ڈاج نہیں کر سکتا کہ آپ کی زمین کہیں باہر ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے سے مہنگی لے لو۔ تو اس حد تک ہم سارے پروسیس میں گئے ہیں۔ تو یہ کچھ ہماری ابھی وہ ہے، میرے منسٹر صاحب بھی کچھ چاہیں گے اور کچھ آپ ٹیکنیکل کوشچن آپ کریں گے، اور میری خواہش ہے کہ آپ کریں، بالکل مائنوٹ ڈیٹیلز بھی آپ پوچھیں، کہیں پہ آپ کو کوئی کوئری آئی ہو۔ خاص کر میں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے میں آئی ایم موسٹ انٹرسٹڈ کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے سی ایم صاحب اور منسٹر صاحب کی نگرانی میں میں اس کے لیے وہ ہوں کہ یہاں پہ کوئی مجھے کمپلینٹ ملے اور میں اس کو حل کراؤں، اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ تھینک یو۔ تھینک یو سیکرٹری صاحب۔ یہ